بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انگزائٹی۔ انگزائٹی، خوف، گھبراہٹ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خوف ایک پازیٹیو اور نیگیٹو لوگوں کے درمیان کی جگہ ہے۔ مطلب پازیٹیو اور نیگیٹو لوگوں کے درمیان میں جو چیز آتی ہے وہ ہے خوف۔ خوف شیطان کا ایک ہتھیار ہے۔ جب کوئی بھی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں خوف آتا ہے۔ خوف، بے چینی، گھبراہٹ تو عام طور پہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن جب خوف حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو وہ بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ خوف آنے والے خطرے سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے یہ جانور اور انسانوں میں سب میں پایا جاتا ہے۔ جیسے جنگل کے اندر کوئی جانور وغیرہ کسی جانور پر حملہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی شکاری وغیرہ، تو جو جانور ہوتا ہے وہ سہم جاتا ہے پہلے سے، یا انسان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے روڈ پہ دیکھتا ہے تو وہ خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ تو آنے والے خطرے سے آگاہی جو ہوتی ہے وہ پہلا درجہ خوف ہوتا ہے۔ خوف کے ابتدائی معاملات میں یا تو خوف سے انسان فرار ہونا چاہتا ہے یا خوف کے خطرے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ خوف سے خطرے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ خطرہ انسان کی زندگی میں اصل ہے اور خوف ایک خیال ہے۔ تو خوف کے بارے میں، خوف ایک شیطان کا ہتھیار ہے، کیونکہ انسان اپنی نفسیاتی خواہشات کی بنا پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو جیسے اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے تو خوف اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ تم کیسے کر سکتے ہو، یہ تم سے کام نہیں ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو یہ اگر کا جو لفظ ہے، جو اگر ہے، یہ خوف کی بیس ہے۔ تو خوف سے بچنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ آپ جتنی بھی بیماریاں دیکھ لیں گے، نفسیاتی بیماری جتنی بھی دیکھ لیں گے، تو اس کے اندر سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے انسان کی قوت ارادی کا کمزور ہونا۔ جب انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور دماغی طور پہ کمزور ہوتا ہے، یا تو اس کو کوئی فیملی طور پہ یا فزیکلی اس کو کوئی برین کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی اس کا دماغ کمزور ہو، یا اس کی فیملی میں کوئی ہسٹری اس طرح کی پائی جاتی ہو، یا کوئی بچپن کی محرومیوں کی وجہ سے کوئی اس کے اندر دماغ میں کوئی پرابلم رہ گئی ہو، یا کوئی ہیڈیک وغیرہ کی وجہ سے، یا کسی درینہ بیماری کی وجہ سے اس کے دماغ میں کوئی، یا چوٹ وغیرہ کی وجہ سے دماغ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہو، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو لیکن خوف کا ہونا انسانی فطرت ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا نا اس کے بارے میں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ خوف انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن اگر آپ خوف کے خلاف لڑیں گے، تو اگر آپ خوف سے ڈریں گے تو خوف آپ کو ڈرائے گا، اور یہ پھر گھبراہٹ اور بے چینی اور اس کے بعد انگزائٹی کی طرف انسان چلے جاتا ہے، اور یہ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ جتنی انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوگی اتنا ہی خوف جلدی دور ہوگا۔ اور مفلسی کا خوف یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس طرح انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے کاروبار میں، یا مجھے کوئی چھوڑ نہ جائے۔ تو اس طرح کے خوف جو ہوتے ہیں انسان کو وہ پریشان کرتے ہیں اور وہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے خوف۔ خوف کے بعد آتی ہے گھبراہٹ۔ جب انسان خوف کرتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ جب وہ گھبراتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے اس کا برین صحیح طریقے سے ورک نہیں کرتا، اور وہ اپنے صحیح طرح فیصلے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے کس طرح چلنا ہے اور کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو اگر انسان ہوش و حواس میں ہوگا اور اپنے خوف پر قابو ڈال لے گا اور اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے زندگی کے احسن طریقے سے ادا کر سکے گا، اپنی ڈیوٹی کو، فرض کو اچھی طریقے سے نبھا سکے گا۔ مشکلیں انسان پر آتی ہیں، اور مشکلیں آزمائش سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ انسان کیونکہ ایک عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا عظیم اور معتبر بنایا ہے، اس کی ڈیوٹیاں بہت عظیم ہیں، اچھی ڈیوٹیاں ہیں اس کی۔ تو جب یہ کوئی بھی ایسا کام کرنا لگے گا تو شیطان فوری طور پہ پہلے اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور خوف پیدا کرے گا تاکہ یہ بندہ کام نہ کر سکے۔ اگر وہ خوف کا مقابلہ کر سکے گا تو پھر اس پہ کوئی بیماری اس پہ ہیوی نہیں ہوتی۔
یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ انسان خوف پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ دوسری بات رہی خطرے کی، تو خطرے سے نپٹنے کے لیے جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ خوف میں نہیں ہیں، آپ گھبرائے نہیں ہیں، تو پھر آپ کسی بھی طریقے سے خطرے کے خلاف پلاننگ کر کے آپ خطرے سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آپ خوف میں ہیں اور آپ کا برین اس میں ورک نہیں کر رہا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، سانس میں گھٹن ہو رہی ہے، تو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ میں فیصلہ کرنے کی جتنی مرضی صلاحیتیں ہوں گی وہ سب کی سب دری کی دری رہ جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس پہ خوف پہ اپنے قابو ڈالیں، اور خود سے خوف پہ قابو ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ گھبراہٹ، خوف کے بعد انسان گھبراہٹ کی طرح شکار ہو جاتا ہے، اور گھبراہٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، جسم میں کھچاؤ پڑنے لگ جاتا ہے اور درد ہونے لگ جاتا ہے، بعض لوگوں کو پینک شاک ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی تکلیف بھی یہ گھبراہٹ کی علامت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انگزائٹی بن جاتی ہے، تو انگزائٹی کے بعد ہے ڈپریشن۔ ہومیوپیتھک میں اس کا بہت کامیاب علاج ہے۔ بعض لوگ سلیپنگ پلس وغیرہ لیتے ہیں اور نیند کی گولیاں وغیرہ کھاتے ہیں دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ یہ سب کی سب بعد میں ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو تبھی ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نیند کی گولی کھا کے اینٹی ڈپریسو کوئی بھی میڈیسن لے کے دماغ کو ریلیکس کرتے ہیں تو دماغ تو ریلیکس ہو جائے گا، لیکن جیسے آپ اٹھیں گے دوبارہ تو پھر وہ تو آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت کم ہو چکی ہوگی، آپ اس طریقے سے فیصلے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے مزید دماغ کو کمزور کیا۔ جب کوئی بھی تکلیف انسان کو آتی ہے تو اس سے انسان پہلے کی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تاکہ وہ سیکھ لیتا ہے وقت سے کہ اس طرح کی جب بندے پر سٹریس آتی ہے، اس طرح کی مشکل آتی ہے، اس طرح کی تکلیف آتی ہے تو اس سے نکلنا کیسے۔ یہ بھی زندگی کی ٹریننگ ہے۔ جب وہ سیکھ لیتا ہے تو آگے وہ اپنے پھر مثال پہنتا ہے لوگوں کے لیے کہ مطلب اس طرح کی تکلیف آئی تھی اور وہ سے نکل گیا، تو وہ دوبارہ اس کو کسی گولیوں وغیرہ کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ تو اس کے بعد اگر آپ اس کی ہومیوپیتھی میڈیسن کرتے ہیں تو ہومیوپیتھی میں اس میں بہت کامیاب پرفیکٹ علاج ہے اس کا، لیکن اس تک نوبت نہ جانے دیں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، نماز وغیرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بات کریں، ذکر اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے جب آپ مدد طلب کرتے ہیں تو اس کے بعد شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں شیطان مردود سے، اور ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک لڑائی لڑتے ہیں، خود کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں اور الحمدللہ ہم جیت بھی جاتے ہیں۔ اور آپ نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے، تو جیسے پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح، تو ان کے اوپر زندگی میں بڑے بڑے مسئلے مسائل آئے تو ان کے خلاف لڑنے والے تو بہت لوگ تھے، ان کے ملک کے ہندوستان کے لوگ بھی لڑنے والے تھے، بہت سارے وکلا حضرات اور برطانیہ وغیرہ جو تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو منظم، ان کی صحت بھی اتنی کمزور تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو منظم رکھا اور وہ اپنے دماغ سے کام لیا اور اپنے دماغ کو انہوں نے مضبوط ہی رکھا، اور وہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ دنیا کے اندر آپ جتنا اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے خوف پر قابو ڈالنا ہوگا۔ اب میں بتاتا ہوں کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن۔ ہومیوپیتھی میڈیسن میں سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ایکونائٹ ہے، ایکونائٹ نیپلس۔ یہ اچانک خوف ہونا، اچانک گھبراہٹ ہونا، تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارجنٹم نائٹریکم۔ ارجنٹم نائٹریکم ایک وہ بھی خوف کی دوائی ہے۔ جیسے لوگ باہر جاتے ہیں تو مطلب گھر میں پیرنٹس یا والدین کو یا والدہ کو پھر یہ فکر لگی ہوتی ہے میرا بیٹا گھر آیا کہ نہیں، یا وائف کو فکر ہوتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ابھی تک نہیں گھر آیا، یا میرے، تو اس طرح کے جو خوف دل میں رہتا ہے تو یہ ارجنٹم نائٹریکم اس میں کام کرتی ہے۔ یا حادثہ ہو جانے کا خوف، تو گاڑی میں اوپر گر جانے کا خوف، اس طرح کے ارجنٹم نائٹریکم میں خوف کی علامت کی یہ میڈیسن بنتی ہے۔ یہ بہت وسیع میڈیسن ہے، تو آپ جب اسی کو اسٹڈی کریں گے تو آپ پتہ چل جاتا ہے۔ تیسری میڈیسن جس میں استعمال ہوتی ہے وہ جلسیمیم، جس میں کپ کپی ہونے لگ جائے، ہاتھ مطلب ٹھنڈے ہونے لگ جائیں تو اس میں جلسیمیم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کالی فاس ایک نیوروٹونک ہے، آپ اس کو دماغ کے تو جو دماغ کمزور ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، اور اس میں سٹریس کو بھی دور کرتی ہے اور یہ ڈپریشن کو بھی دور کرتی ہے، انگزائٹی وغیرہ کے لیے بھی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ اتھوزا، تو یہ میڈیسن جو ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ہومیوپیتھی میڈیسن ہیں۔
جیسی سمٹمز ہوں گی اسی طرح اس کی میڈیسن وغیرہ استعمال ہوں گی، کامیاب علاج۔ لیکن میں پھر بھی دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ نیگیٹو لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو سوچ نیگیٹو ہوتی جائے گی، اگر پازیٹیو لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو سوچ پازیٹیو ہوتی جائے گی۔ یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کے درمیان کا جو ہوتا ہے ایسا اس کو ہم بولتے ہیں خوف۔ خوف ہی ساری مرضوں کی جڑ ہے، اور خوف کو دل سے نکالیں۔ ہونا صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں اور آپ ارادہ مسمم بنا لیں کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات، خود کو مضبوط کرنا۔ جتنا آپ کا دماغ برین مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ مضبوط ہوں گے، اور انسان میں بے شک بہت ساری ذہنی صلاحیت ہیں، یہ مشکل سے مشکل اور کڑے سے کڑے وقت سے نکل جاتا ہے۔ زندگی بہت مضبوط لوگوں کے لیے ہے، اور یہ بہت مضبوط لوگوں کے لیے آسان ہے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔